اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم، باب دوزخیوں میں عذاب کے لحاظ سے سب سے کم عذاب والے شخص کا بیان۔ حدیث نمبر 514، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا عذاب اس کو ہوگا جس کو 2 جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی، پھر اس کا بھیجا گرمی کے مارے پکے گا۔ حدیث نمبر 515، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ابو طالب کو ہوگا۔ وہ 2 جوتیاں پہنے ہوں گے ایسی جن سے ان کا بھیجا پکے گا۔ حدیث نمبر 516، اردو ترجمہ۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا جس کے بیچ تلووں کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے اور ان کی وجہ سے بھیجا پکنے لگے گا۔ حدیث نمبر 517، اردو ترجمہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جو 2 جوتیاں اور 2 تسمے انگارے کے پہنے ہوگا۔ اس کا بھیجا اس طرح پکتا ہوگا جس طرح ہانڈی پھت پھت پکتی ہے۔ وہ سمجھے گا اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ باب کفر کی حالت پر مرنے والے شخص کو اس کا کوئی عمل کام نہ آئے گا۔ حدیث نمبر 518، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، جدعان کا بیٹا جاہلیت کے زمانے میں نعتیں جوڑتا تھا، یعنی نعتے والوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اس نے کبھی یوں نہ کہا کہ اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن۔ باب مومن سے دوستی رکھنے اور غیر مومن سے دوستی قطع کرنے اور ان سے جدا رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 519، اردو ترجمہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ پکار کر فرماتے تھے چپکے سے نہیں، فلاں کی اولاد میری عزیز نہیں بلکہ میرا مالک اللہ ہے، اور میرے عزیز وہ مومن ہیں جو نیک ہوں۔ باب مسلمانوں کے ایک گروہ کا بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 520، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک شخص بولا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے خدا مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اسے ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر دوسرا اٹھا اور بولا یا رسول اللہ دعا کیجیے خدا مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا آکاشا تجھ سے پہلے یہ کام کر چکا۔ حدیث نمبر 521، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 522، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت میں سے 70,000 کی ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سن کر عکاشہ بن محسن اسدی کھڑا ہوا، اپنا کمبل اٹھاتا ہوا اور کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے مجھ کو اللہ ان لوگوں میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو اس کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر ایک شخص اور انصار میں سے کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تجھ سے پہلے عکاشہ کر چکا۔ حدیث نمبر 523، اردو ترجمہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے، ان میں سے بعضوں کی صورت چاند کی طرح چمکتی ہوگی۔ حدیث نمبر 524 اردو ترجمہ۔ عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو داغ نہیں دیتے اور منتر نہیں کرتے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ اس وقت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ خدا مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی دعا کرو کہ خدا مجھ کو بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ آپ نے فرمایا کہ پہل عکاشہ کر چکا۔ حدیث نمبر 525 اردو ترجمہ۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو نہ منتر کرتے ہیں، نہ بدشگون لیتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 526 اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ۔ ابو حازم جو راوی ہیں اس حدیث کا، اس کو یاد نہیں رہا کہ سہل نے 70,000 کہا یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے، یعنی ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، صف باندھے ہوئے، تاکہ سب ایک ساتھ جنت میں جائیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جنت کا دروازہ کتنا چوڑا ہے۔ کوئی ان میں سے پہلے جنت میں نہ گھسے گا جب تک آخر کا شخص نہ گھس لے، اور ان کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ حدیث نمبر 527 اردو ترجمہ۔ حسین بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ میں کچھ نماز میں مشغول نہ تھا۔ اس سے یہ غرض ہے کہ کوئی مجھ کو عابد شب بیدار نہ خیال کرے، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا، مگر مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا تو میں سو نہ سکا اور تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا منتر کرایا میں نے۔ انہوں نے کہا تو نے منتر کیوں کرایا؟ میں نے کہا اس حدیث کی وجہ سے جو شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے بیان کی۔ انہوں نے کہا شعبی نے کون سی حدیث بیان کی؟ میں نے کہا انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ منتر نہیں فائدہ دیتا مگر نظر کے لیے یا ڈنگ کے لیے، یعنی بد نظر کے اثر کو دور کرنے کے لیے، یا بچھو اور سانپ وغیرہ کے کاٹے کے لیے مفید ہے۔ سعید نے کہا جس نے جو سنا اور اس پر عمل کیا تو اچھا کیا، لیکن ہم سے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں۔ بعض پیغمبر ایسا تھا کہ اس کی امت کے لوگ 10 سے بھی کم تھے، اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے، اور بعض کے ساتھ 1 بھی نہ تھا۔ اتنے میں ایک بڑی امت آئی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی امت ہے، تم آسمان کے کنارے کو دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔
پھر آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے تو لوگوں نے گفتگو کی ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ بعضوں نے کہا شاید یہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ بعضوں نے کہا نہیں، شاید وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ بعضوں نے کچھ اور کہا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ کس چیز میں بحث کر رہے ہو؟ انہوں نے آپ کو خبر دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کرتے ہیں، نہ منتر رکھتے ہیں، نہ منتر کراتے ہیں، نہ بدشگون لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ محسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا دعا کیجئے اللہ مجھے کو بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تجھ سے پہلے یہ کام کر چکا۔ حدیث نمبر 528 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، باقی حدیث وہی ہے جو اوپر گزری ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 514 سے حدیث نمبر 528 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔